سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعلنا الليل والنهار آیتین۔ دیکھو رات اور دن دو نشانیاں ہیں تمہارے سامنے۔ کیا رات کبھی ہمیشہ رات رہی ہے؟ دن بنتی ہے نا۔ تو ایک شخص جو اپنے بدعمالیوں میں رات بن چکا ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت وہ اپنی نیکیوں میں دن بن جائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو مٹا دی ہم نے رات کی نشانی، زائل کر دی، بے نور کر دی، تاریک کر دی۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بنا دی ہم نے دن کی نشانی روشن، دیکھنے والی۔ اسی آسمان اور اسی زمین پر رات کے بعد دن آ جاتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی، سب غم کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی عام حالات میں بھی روز ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بھلائیاں رکھی ہیں پھر۔ لیکن دن آنے کے لیے رات گزرنے کا انتظار ضروری ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر رات کے 12 بجے اور ہمارا دل چاہ رہا ہے اس وقت دن کے 12 بجے، تو ہم کہیں گے ابھی ہو جائے، ابھی ہو جائے، لیکن وہ ابھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ دعا کرے کہ میں ابھی باپ بن جاؤں، تو نہیں بن سکتا، اس کو انتظار کرنا ہے کئی سال۔ ایک شاگرد یہ سمجھے کہ میں ابھی استاد ہو جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا، اس کو اتنے سال کا سفر طے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کائنات میں انتظار اور صبر کا فیکٹر بہت اہم ہے۔ جو اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ اللہ کی اس دنیا میں پیدا کردہ خیر اور بھلائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور رات بھی اس لیے آئی ہے نا تاکہ آرام کر سکو۔ اگر رات آئے ہی نہ تو پھر آرام کہاں سے کریں گے؟ اور ہمیشہ سورج رہے تو تاریخ کہاں سے بدلے گی؟ اسی لیے آگے فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اس فرق کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے، اس تبدیلی کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ سالوں اور دنوں کا حساب پتہ چلتا ہے تم کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے تاکہ ان تعلیمات کے نتیجے میں اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں، کیونکہ اللہ نے یہ قرآن ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا نا جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے، اپنا اپنا کام، دونوں کی اپنی ضرورت ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں صرف نعمتیں ہوں تو کبھی اس کو نعمت کی قدر نہ آئے۔ جب وہ چھن جاتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ہاں وہ فلاں چیز واقعی نعمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ دن کے بعد رات کیوں لاتے ہیں اور رات کے بعد دن کیوں لاتے ہیں؟ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رات نہ آئے تو سوئیں کیسے؟ اسی طرح تاریخ کیسے بدلے، اور اسی طرح نعمت کی قدر کیسے آئے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کو أَلْزَمْنَاهُ، لٹکا دیا ہم نے اس کو، طَائِرَهُ، اس کا شگون، فی عنقہ، اس کی گردن میں۔ ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹک رہی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نکالیں گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، پائے گا اس کو نشر کیا ہوا، کھلا، کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ انسان کا نام ہے اعمال۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی۔ کفا بنفسک، کافی ہے اپنے نفس کے ساتھ، الیوم، آج، علیک، اپنے خلاف، حسیبا، حساب لینے والا۔
امام ابن کثیر کے نزدیک اور امام شوکانی کے نزدیک اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی قسمت لکھی جا چکی ہے اور وہ اس کے گلے میں لٹک رہی ہے، اور قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کے مطابق ہی ہوں گے۔ لیکن اس کو ایک اور طرح بھی انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان کی نیک بختی اور بد بختی، اس کے انجام کی بھلائی اور برائی، اس کے اسباب خود اس کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں، اس کا سبب وہ خود ہے۔ اسی لیے تو آگے آیا نا، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا اپنے ہی فائدے کے لیے پائے گا، ومن ضل فانما یضل علیہ، اور جو بھٹکے گا وہ اس کا بھٹکنا خود اسی کے ذمہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان، یہ پھر تقدیر کا مسئلہ بھی تھوڑا سا اس میں ٹچ ہو رہا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ بہت توہم پرست تھے، ہر چیز سے شگون لیتے تھے، پرندوں سے، آج بھی کچھ کم نہیں، کوا بول پڑا تو یہ ہو گیا، اور مینا بول پڑی تو یہ ہوا، یا ستاروں کی گردش سے، اور آج بھی کچھ کم نہیں، یا فال نکالتے تھے اور قسمتوں کے حال معلوم کرتے تھے، اور آج بھی لوگ پر اسرار چیزوں کے ساتھ اپنی قسمتوں کو ریلیٹ کرتے رہتے ہیں، کسی شخص کے آنے یا جانے کو منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی خاص رنگ کو، کسی خاص کپڑے کو، کہ یہ رنگ ہم کو سوٹ نہیں کرتا، اگر ہمارے خاندان کی لڑکیاں سفید کپڑے پہنے تو ان کے بچے نہیں بچتے، اس قسم کی فضول باتیں، یا شادی کے موقع پہ یہ رنگ نہیں پہن سکتے، یہ دلہن یہ رنگ نہیں پہن سکتی، یا میت کے موقع پر یہ رنگ نہیں پہنا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، کچھ تو ایسے جو آکورڈ لگتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک نیا دین بنا لینا اور ریلیجسلی ان چیزوں کو فالو کرنا۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی چیز بدعت کب بنتی ہے؟ جب ریلیجسلی اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کو ریلیجن کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ ایک شخص کالا رنگ پہنے، نیلا پہنے، سفید پہنے، جو چاہے پہنے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بدعت ہو گئی۔ آپ چڑیوں کی اڑان دیکھیں، آپ ستاروں کو دیکھیں، آپ خوش ہوں، انجوائے کریں، سب ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ اس سے ہماری قسمتیں بنتی اور بگڑتی ہیں، پرندہ ادھر گیا، جیسے عرب کہتے تھے نا، جب انہوں نے کوئی فال لینی ہوتی تھی تو پرندہ اڑاتے تھے، اگر پرندہ اڑ کے دائیں طرف چلا جاتا کہتے یہ کام ٹھیک ہے، اور اگر بائیں طرف چلا جاتا تو کہتے یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کام ہی نہیں کرتے تھے۔ بلی کالی گزر گئی رستے سے تو لوگوں کی کیا ہوتی؟ کام کی صلاحیت بدل جاتی۔ نمبر 13 اگر آ گیا راستے میں تو مشکل ہو جائے گی۔ یہ سب خرافات ہیں، اس کی تردید کی گئی۔ فرمایا تمہاری قسمت کا تعلق نہ چڑیوں سے ہے، نہ ستاروں سے ہے، اور نہ ہی بلیوں سے ہے، اور نہ ہی کسی اور خارجی چیز سے۔ تمہاری قسمت کا معاملہ تمہارے داخل سے ہے، تمہارے باطن سے ہے، تمہارے اندر سے ہے، تمہارے عمل سے ہے۔ ہر انسان جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہ اس کے اپنے اندر جذب ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ سن رکھا ہوگا اسکن اسپیچ تھیوری، اسکن اسپیچ۔ ایک ریسرچ آئی ہے لیٹسٹ کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اس کی آواز کو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اس کی اپنی اسکن ریکارڈ کرتی، اور اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ ایسا آلہ نکل آئے جس کے اوپر سوئی بن جائے، جیسے پلے ریکارڈ پہ چلتی ہے نا، تو ایسی کوئی چیز نکل آئے جس سے انسان کے بچپن تک کے واقعات جو ہیں وہ ری پلے ہو جائیں گے، وہ ساری آوازیں جو اس نے آج تک بولی وہ دوبارہ سنی جا سکیں گی۔ کہتے ہیں یہ بہترین ریسیپٹرز ہیں، سب سے بہترین ریسیپٹرز۔ اور یہ بات کچھ لگتی بھی ہے دل کو، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ آواز سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی سکن بعض اوقات کھچ جاتی، بعض اوقات نرم پڑ جاتی ہے۔ سارے تاثرات سب سے پہلے اسی سکن پر آ رہے ہوتے ہیں نا، بولنے کے بھی، بول چال کے بھی۔ کبھی آپ کانپ اٹھتے ہیں تو اس کا اثر بھی سکن پہ آتا ہے۔ تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بہترین ریسیپٹر آواز کا انسان کی اپنی سکن ہے، ٹھیک؟ تو گویا ہم جو کچھ کرتے ہیں نا اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے کہیں باہر کے بڑے بڑے آلات اور مشینوں کی ضرورت نہیں،
انسان کے اندر ہی لگائی ہوئی ہیں، وہ سارے بگز یہیں لگے ہوئے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں. جاسوسی کے آلات لگانے کے لیے بعض اوقات وہ عمارتوں کے اندر ادھر ادھر کیا جاتا ہے نا، فرمایا یہ تو باہر نہیں اندر ہی لگے ہوئے ہیں. کل انسان الزمناہ، الزمنا چمٹ گیا، لازمہ کا معنی کیا؟ لازمہ چمٹ گیا، چمٹا ہوا ہے، چمٹا دیا ہے ہم نے اس کو. اب دیکھیں نا اسکن کہاں کہاں چمٹی ہوئی، سامنے چمٹی ہوئی نا پورے. طائرہ، اس کا شگون، انسان کا شگون، بدشگونی چمٹی ہوئی ہے کہاں؟ فی عنق، اس کے گلے کے اندر، گلے میں لٹکی ہوئی ہے. یہ اصل میں محاورتاً بولا گیا ہے. کہتے ہیں نا فلاں چیز اس کے گلے کا ہار ہو گئی. گلے کا ہار سے شاید اس لیے تشبیہ دیتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اس کی احتیاط برتتا نا، کہیں گر نہ جائے. اچھا، اور فرمایا کہ وہ اس کے گلے میں لٹک رہا ہے. اچھا، اس کو کشکول ہے نا یہ ایک طرح سے. آپ نے کبھی بیگرز کو دیکھا ہوگا، کچھ بیگرز گلے میں وہ ایک بیضوی شکل کا پیالہ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہار لٹک رہا ہوتا ہے، اور جس سے مانگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ جو بھی دیتا ہے اس کو ڈال لیتے. اچھا، جیب بھی تو یہی ہوتی ہے نا عام طور پر، خصوصاً مرد حضرات کی آپ دیکھیں. جیب عربی زبان میں گریبان کو بھی کہتے ہیں نا. اور میں ہر انسان کا جو شگون ہے نا اس کے گلے میں پڑا ہوا، چمٹا ہوا اس کے ساتھ، اور جو اچھائی برائی کرتا ہے وہ اس میں ڈال رہا ہے، اندر ہی جذب ہو رہا ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نخرج لہ یوم القیامت، یہ ہم قیامت کے دن باہر نکال دیں گے. ابھی یہ جو چمٹا ہوا نا اندر اس کشکول میں جو کچھ پڑ رہا ہے نا، قیامت کے دن یہ باہر آ جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ یوم القیامت کتاباً، ایک کتاب کی شکل میں. آپ ڈائری کہہ لیں اس کو، ایک ڈائری کی شکل میں نکال لائیں گے اس کو ہم. یلقاہ، پائے گا اس کو، منشورا، کھلا ہوا، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہوگی. کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، پڑھو اپنا نامہ اعمال، پڑھو اپنا لکھا ہوا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی، کسی اور کو تیرا کیا حساب لینا ہے، تو خود ہی لے لے. قیامت کے دن انسان کو اپنی غلطیاں جو آج نظر نہیں آتی نا، سب نظر آنے لگیں گی. ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی. اگر کوئی احساس دلائے تو ہم کہتے ہو تو ہم ایسے ہی کر رہے تھے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی غلط ہوتا ہے، ہم تو مذاق کر رہے تھے. اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، اس کا ہدایت پانا اس کے اپنے فائدے کے لیے، اور جو بھٹکے تو اس کا بھٹکنا اس کے اپنے اوپر. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم ایک رسول نہ بھیج دیں. اس کے دو معنی. ایک معنی دنیا میں، یعنی دنیا میں کسی قوم پہ عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس کے اندر کوئی رسول نہ آ جائے. پچھلی جتنی بھی قومیں برباد ہوئیں وہ کب ہوئیں؟ جب ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے ان کو جھٹلایا. ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی معذبین کا، یعنی آخرت کا عذاب، کہ آخرت میں بھی انہی لوگوں کو عذاب ہوگا جن کے پاس دنیا میں رسول آئے، اور جن کے پاس دنیا میں رسول نہیں آئے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، ان کو عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ فلاں قوم کو تو پتہ ہی نہیں خدا رسول قرآن کیا ہے، تو ان کو سزا کیوں ہوگی؟ اس کا جواب ہے اس آیت میں، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ میسج پہنچے بغیر عذاب نہیں ہے. ٹھیک. تو بعض نے کہا کہ اس کا ایک معنی کیا ہے کہ دنیا میں عذاب نہیں، دوسرے نے کہا آخرت میں عذاب نہیں. تو پھر آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تعالی
ان کی طرف فرشتے بھیجے گا. کن کی طرف؟ ان قوموں کی طرف یا لوگوں کی طرف جن کو دنیا میں کسی رسول کا پتہ نہیں چلا، کسی کتاب کا پتہ نہیں چلا، اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ. اگر وہ اللہ کے اس حکم کو سن کر مان کر جہنم میں داخل ہو گئے تو جہنم ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی، یعنی جہنم کی آگ ان کو تکلیف نہیں دے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گلزار ہو گئی تھی. ورنہ بصورت دیگر انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہاں رسول پھر میسنجرز کون ہو جائیں گے؟ فرشتے ہو جائیں گے. اسی طرح بہرے لوگ جن کو سنتا ہی نہیں کچھ، پاگل، فاتر العقل، یعنی جن کی عقل ہی کام نہیں کرتی، مجنون لوگ، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے. اب تو کئی بہرے پڑھ لیتے ہیں نا، تو پڑھ کے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے یا اشاروں سے سمجھ جاتے ہیں، سب کو دیکھتے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں تو وہ سب پتہ چل جاتا، ان کو تو میسج پہنچ گیا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. مثلا کسی نان مسلم کنٹری میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس دن ان کو سننے بولنے والا بنایا جائے گا، عقل مند، اور جو ان کافروں کے ساتھ ہوگا ان کو بھی ایسے ہی میسج دے کے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یا اسی طرح دو نبیوں کے درمیانی عرصے میں مرنے والے لوگ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کے بعد کے زمانے کے لوگ جن کو کوئی پیغام نہیں پہنچا. اچھا، اسی طرح ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کافروں کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کافر خود تو جہنم میں جائیں گے، بچے کہاں جائیں گے ان کے؟ اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن امام بخاری ایک روایت لائے ہیں جس میں آتا ہے کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے، کیونکہ بچوں کا کیا قصور، وہ تو معصوم تھے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں، امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو، خوشحال طبقے کو، مترفین خوشحال طبقہ، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں. فحق علیہ القول، تو ان پہ بات سچ ہو جاتی. فدمرناہا تدمیرا، تو ہم ان کو پھر تباہ کر دیتے ہیں، بری طرح تباہ کرنا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے. یہاں قوموں کی ہلاکت کا ایک اصول بتایا کہ قومیں کب ہلاک ہوتی ہیں. پیچھے بنی اسرائیل کا پڑھا نا آپ نے، ان پہ عذاب آئے تھے 2 دفعہ، بخت نصر اور ٹیٹس کا. کیوں آتا ہے یہ عذاب، کب آتا ہے؟ تو بات یہ ہے، اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے، کہ کسی بھی قوم کی اصلاح یا بگاڑ اس کے بڑوں پر منحصر ہوتا ہے، ایلیٹ پر، کیونکہ یہی طبقہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عوام بیچارے تو کل انعام جانوروں کی طرح جدھر بڑے جا رہے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا اپنی کیا ضرورت اور حالات ہیں، وہ یہ دیکھتے کہ بڑے کیا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا نا، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. جو باس کرتا ہے نیچے والے کی مجبوری ہے کہ وہی کرے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف اداروں میں کہ جو بڑوں کا ٹرینڈ ہوتا ہے وہی چھوٹوں کا ہوتا ہے، جو بڑے پسند کرتے ہیں چھوٹے وہی پسند کرتے ہیں آٹومیٹیکلی. جو بڑے حکم دیتے ہیں چھوٹے وہی کرنے چل پڑتے ہیں. کسی بھی ادارے میں جا کے دیکھ لیں، یہ ایک انسانی کمزوری ہے. اسی طرح کسی بھی قوم کا حال، کیونکہ جو بڑے لوگ دنیا کی اصطلاح میں عام طور پہ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، جی فلاں تو بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کی بات. تو بڑے لوگوں سے مراد کون ہوتے ہیں؟ جو مال میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، اتھارٹی ہو ان کے پاس، پولیٹیکل پاور ہو ان کے پاس، یا کسی بھی قسم کی پاور. یہ لوگ اپنے وسائل کے اعتبار سے، اپنے اختیارات کی وجہ سے عوام پہ اثر انداز ہوتے ہیں. انفلوئنشل لوگ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سوسائٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں.
ان کے قائد بنتے ہیں، ان کے لیڈرز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام میں سے لیڈرشپ بہت کم آتی. عموماً لیڈرز کہاں سے آتے ہیں؟ بڑوں میں سے ہی آتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے. اس لیے جب کسی قوم کے بڑے سدھر جاتے ہیں تو عوام بھی سدھر جاتے ہیں، پھر آسانی ہو جاتی ہے ان کے سدھرنے میں. اور اگر وہ بگڑیں تو سب بگڑتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں کی ہدایت کی خاص طور پہ دعا مانگتے تھے. حضرت عمر اور ابو جہل کی. کیونکہ حضرت عمر انفلوئنشل شخص تھے، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے بہت طاقتور انسان تھے. میں ان کی سیرت میں آپ نے پڑھا بھی. اب آپ دیکھیں کہ ان کے اسلام لانے سے کیا کچھ ہوا، یہ بھی آپ نے پڑھا. دین کا کام علل اعلان ہونے لگا تھا، لوگوں کو ایک طاقت اور جرت نصیب ہوئی، ایک ٹرینڈ بدلا معاشرے کا، بہت سے لوگوں کے اسلام کا سبب بن گئے. اور یہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہر نبی کو عموماً جھٹلانے والے اور نہ ماننے والے بھی ایلیٹ ہی تھے. قال الملأ من قومہ، 9ویں پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ساری قوموں کا جائزہ لیں تو یہ اصول آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بگڑے، انہوں نے چھوٹوں کو بگاڑا، لہذا عذاب آیا. کیونکہ وہ عوام کی غلط رہنمائی کر کے ان سب کو ڈبوتے ہیں. اگر کسی قوم کو اچھے رہنما مل جائیں تو وہ قوم ترقی کر جاتی، اور اگر رہنما بگڑ جائیں تو ساری قوم پھسل جاتی. فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال طبقے کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں. یہ حکم دیتے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو. مراد یہ ہے کہ ان کو جب نعمتیں دیتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. تب ان پر بات ثابت ہو جاتی اور اس بستی کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی. اور تیرا رب کافی اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے. خبیرم بصیرا. من کان یرید العاجلہ، عاجلہ کس کو کہتے ہیں؟ کس سے نکلا یہ لفظ؟ عجلت سے. جو جلدی چاہتا ہے، عاجلہ چاہتا ہے، جلدی ملنے والی چیز، جلدی لینے والی. من کان یرید العاجلہ، اس کے اپوزٹ ہے ایک اور لفظ آخرہ. جو جلدی والی چیز چاہتا ہے، جلدی لینا چاہتا ہے، جلدی نتیجہ چاہتا ہے، جو کوئی عاجلہ چاہتا ہے یعنی جلدی ملنے والی چیز، ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس کے فائدے اس کو اسی دنیا میں مل جائیں. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم ذرا اس کو اپنے اوپر بھی لا کر دیکھیں گے. عاجلہ کو دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے نا، اس میں 2 رویے ہوتے ہیں انسان کے. یا وہ عاجلہ چاہتا ہے یا وہ آخرہ چاہتا ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں اس کا ایک فائدہ ہم کو نقد مل جاتا ہے اسی وقت. مثلا آپ پڑھتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، نمبر مل جاتے ہیں، یہ آپ کو کیا ملی؟ عاجلہ. جلدی نتیجہ سامنے آ گیا کہ آپ کو کیا ملا اس کا. اور دوسرا فائدہ ادھار ہے. ابھی ایک مل گیا، جو کیا اچھا کیا یا نہیں کیا، اور ایک ادھار ہے. کب پر؟ کہاں پر؟ آخرت. تو فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو. فیہا، اسی میں. کہاں؟ اس دنیا میں. ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں. یعنی ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں مل جاتی. دنیا تو سبھی چاہتے ہیں، سبھی دنیا کے شیدائی ہیں، فدائی ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن کیا سب کو مل جاتی ہے جو جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے؟ نہیں. اسی لیے فرمایا ما نشاء، جو ہم چاہتے، جتنا ہم چاہتے. اور لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے. جو عاجلہ چاہتا ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں،
جتنا بھی ہم جس کو دینا چاہیں، جتنا بھی ہم جس کو دینا چاہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے. لیکن ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اگر کوئی شخص آخرہ کو فراموش کر کے بس عاجلہ چاہتا ہے تو اس کو بس وہی مل جاتا ہے جو وہ دنیا میں چاہتا ہے، اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ اس نے چاہی نہیں، اس نے مانگی ہی نہیں، اس کے دل میں ہی نہیں تھی، اس کی نیت میں ہی نہیں، اس کی سوچ میں ہی نہیں، اس کے ارادے میں ہی نہیں، اس کے خیالوں میں ہی نہیں، اس کے دھیان میں ہی نہیں، اس کی پرائرٹیز میں ہی نہیں. کہاں سے ملے اس کو؟ کیا ایسے شخص کو اگر اللہ تعالی آخرہ نہ دیں تو اس پہ ظلم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کی طلب ہی نہیں تھی آخرت، تو اس کو ملے کیوں؟ اب ہم سب خود سوچیں کہ کوئی بھی کام جس کا بدلہ ہم آخرت میں چاہتے ہی نہیں، ہم اس کا سارا صلہ یہی چاہتے ہیں، فوری چاہتے ہیں. عاجلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انسٹنٹ، فوری، جلدی، اور کل کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. تو وہاں جا کر کیا ملے؟ وہاں جا کر ایک ہی چیز ملے، ثم جعلنا لہ جہنم، وہاں اس کے لیے جہنم ہوتا ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، جسے تاپے گا. یصلا صاد لام یہ، صلیون، صلاۃ کا روٹ ایک یہ بھی ہے، نماز گناہوں کو جلاتی ہے، اس لیے صاد لام یہ بھی ہے. یصلاھا، تاپے گا اس کو، داخل ہوگا اس میں. کس حال میں؟ مذمومن، کیا وزن ہے؟ مفعولن، مذمت زدہ، ملامت زدہ. مذموم اردو میں استعمال ہوتا مذموم رویہ، جس کی مذمت کی جائے. مدحورا، رحمت سے دور کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. یہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ مذموم کون ہوگا؟ من کی طرف جا رہا ہے. من کان یرید العاجلہ، یہ اس کا حال ہے کہ وہ مذموم ہوگا، مدحور ہوگا. ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا، اور صرف ارادہ ہی نہیں کرے گا، صرف تمنا کی حد تک نہیں، اس لیے کہ تمنا تو ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کی تمنا تو ہے نا کہ ہم کو آخرت میں ملے، لیکن ارادہ کم ہے. ارادہ دنیا میں ملنے کا ہوتا ہے کہ دنیا میں مل جائے، اور تمنا آخرت کے لیے ہوتی ہے. تو صرف تمنا سے نہیں کام چلے گا، اس لیے فرمایا وسعى لها سعيها، صرف اتنا بھی نہیں کہا وسعى لها، اور اس کے لیے کوشش کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.